اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اسم کی جنس کے اعتبار سے قسموں کے بارے میں بات چل رہی تھی، بتایا تھا اسم کی جنس کے اعتبار سے دو قسمیں ہیں، یا تو مذکر ہوتا ہے یا مؤنث، جو میں نے کل آپ کو لکھوایا بھی تھا۔ پھر بتایا تھا مذکر کی بھی دو قسمیں ہیں، مذکر حقیقی، مذکر مجازی۔ مؤنث کی بھی دو قسمیں تھی، مؤنث حقیقی، مؤنث مجازی۔ پھر اس کے بعد مذکر کی کچھ قسمیں گنائی تھیں۔ مذکر کی دو قسمیں کیا قسمیں تھی؟ یا تو مؤنث لانا ممکن ہے یا مؤنث لانا ممکن نہیں ہے۔ مؤنث لانا ممکن ہے، دیکھیں ایک منٹ رکیے، مذکر کی پھر دو قسمیں بیان کی تھی جو مذکر سے مخصوص ہے۔ کون کون سی؟ مذکر کی دو قسمیں کیا تھی؟ مذکر دو قسمیں کیا تھی؟ جس کا مؤنث لانا ممکن، لکھ لیجئے گا، مؤنث لانا ممکن، ٹھیک ہے۔ خود اس کی تین قسمیں، کیوں؟ کچھ وہ ہے جو تے کے ذریعے سے مؤنث آتے ہیں، کچھ وہ ہے جو جو الف کے ذریعے سے، اس کے تے کے ذریعے سے مؤنث آتے ہیں، کچھ الف ممدودہ مقصورہ تا کے ذریعے سے مؤنث، تا کے ذریعے، ٹھیک ہے، جیسے ظالمون کا ظالمتن، ٹھیک ہے، یا جو بھی ہے مثال کے طور پر تا کے ذریعے سے، ٹھیک ہے، یا الف مقصورہ، الف مقصورہ کے ذریعے، یا الف ممدودہ کے ذریعے، ممدودہ کرگا چل رہا ہے مطلب الف ممدودہ کے ذریعے۔ بھائی دیکھیے مذکر کی دو قسمیں، یا تو مؤنث لانا ممکن ہے یا مؤنث لانا ممکن نہیں ہے۔ اگر مؤنث لانا ممکن ہے تو یا تو وہ تے کے ذریعے سے، تا کے ذریعے سے، یا الف مقصورہ کے ذریعے سے، یا الف ممدودہ کے ذریعے سے، بھائی یہی تو ہے، ٹھیک ہے۔ یا مؤنث لانا ممکن نہیں ہے، مؤنث لانا ممکن نہیں ہے، مؤنث لانا ممکن نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی تین قسمیں ہیں، ٹھیک ہے، یہ دیکھیے اس کی تین، مؤنث لانا ممکن نہیں ہے، خود اس کی تین قسمیں ہیں، یا تو اصلاً اس کا مؤنث نہیں ہے، اصلاً اس کا مؤنث، اس مذکر کا مؤنث اصلاً ہے ہی نہیں، جیسے قلم ہے، قلم مذکر ہے، قلم تو اس کا مؤنث لانا ممکن نہیں ہے، اور اصلاً اس کا مؤنث آتا ہی نہیں ہے۔ یا بتائیے مؤنث تو آتا ہے، مؤنث ہے اس کا، یا تو اصلاً اس کا مؤنث ہے ہی نہیں، یا مؤنث ہے اس کا، یعنی کہ اس کا مؤنث ہے مگر یہی کہیے یا اس کا مؤنث اس کے مؤنث کے لیے خاص الفاظ، خاص لفظ ہے، جیسے اب کا ہے اخ کا ہے، اخ یعنی بھائی، بہن کی کیا گا اخت، ٹھیک ہے۔ ابن کا بنت مثال کے طور پر مخصوص ورڈ ہے، مثلا مخصوص لکھا آپ لوگوں نے جی۔ یا تیسری قسم کیا ہے؟ مذکر مؤنث کے لیے برابر سے استعمال ہوتا ہو، مذکر اور مؤنث کے لیے برابر ہو، برابر سے استعمال،
برابر سے استعمال ہو، برابر سے استعمال ہوتا ہے۔ بھائی دیکھیے مذکر کی جو یہ قسم گنا رہے ہیں یہ مذکر ہی سے مخصوص ہے، ٹھیک ہے، مذکر ہی سے مخصوص ہے۔ یا تو اس کا مؤنث لانا ممکن ہے یا مؤنث لانا ممکن نہیں ہے۔ مؤنث لانا اگر اس کا ممکن ہے یا تو تے کے ذریعے سے آئے گا اس کا، یا الف مقصورہ کے ذریعے یا الف ممدودہ کے ذریعے سے، یا مؤنث لانا ممکن اس کا نہیں ہے، مؤنث لانا ممکن نہیں ہے، ممکن نہیں ہے کیوں؟ یا تو اس کا اصلا مؤنث ہی نہیں ہے، جیسے قلم اس کا کوئی مؤنث نہیں ہے، یا اس کے مؤنث کے لیے خاص ورڈ ہے، اب کا مؤنث جو ہے ام ہے، اس کا خاص ورڈ ہے ام، یا پھر وہ مذکر مؤنث اور مذکر کے لیے برابر سے استعمال ہوتا ہو۔ اس کی خود قسمیں ہیں، شاید اس کی بھی لکھ رہے ہیں محب صاحب، محب نام ہے آپ کا، لکھ رہے ہیں آپ جی محب صاحب؟ جی ہاں خود بھائی انہوں نے کہا مذکر اور مؤنث کے لیے برابر سے استعمال ہوتا ہو، اس کے لیے آگے کیا لکھنا ہے ابھی رکیے، آپ کو نا اس کو مٹا دو جی ابھی دیکھیے مذکر اور مؤنث کے لیے برابر سے استعمال ہوتا ہو، اس کے آگے کیا لکھنا ہے؟ اس کی بھی تین مقامات پہ ہے ایسا، تین مقامات پہ ایسا ہے کہ مذکر اور مؤنث کے لیے برابر ہے، ٹھیک ہے، مذکر یہاں سے لکھیے گا اور مؤنث کے لیے برابر سے استعمال ہوتا ہے۔ یہ تین مقامات پر ایسا ہوتا ہے، کب؟ ایک مصدر مذکر یہی ہے مصدر مذکر، جیسے زید جی جناب، عدل یا فاطمہ عدل، دیکھیے مذکر کے لیے بھی عدل، مؤنث کے لیے بھی عدل، یا صرف مبالغہ پڑھا تھا مشتقات میں، مبالغے کے اکثر اوزان، مبالغے کے اکثر اوزان، سارے نہیں لیکن اکثر، مبالغے کے اکثر اوزان، اکثر مبالغے کے جو اوزان ہیں وہ مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ دیکھیے آپ رجل من تیق، امرأۃ من تیق، من تیق کہتے ہیں گفتگو کرنے والی سخنور، رجل من تیق، امرأۃ من تیق، دیکھیے من تیق جو ہے یہ مبالغہ ہے، بہت زیادہ بولنے والے، من تیق تو عورت کے لیے بھی من تیق، مرد کے لیے من تیق۔ اور کہاں بتایا، اور کیا بتایا؟ تیسرا مقام کہاں ہے؟ جب وہ فعول جو ہو فاعل کے معنی میں ہو، فعیل مفعول کے معنی میں ہو، فعول کے وزن پہ کوئی ورڈ ہو اور وہ فاعل کے معنی میں ہو، فاعل کے معنی میں ہو، اور فعیل جو مفعول کے معنی میں ہو، مفعول کے معنی، جیسے فعیل جو مفعول کے معنی میں تھے، جیسے قتیل فعیل کے وزن پہ ہے نہیں، مفعول کے معنی ہے یعنی مقتول، رجل القتیل، امرأۃ القتیل، دیکھیں آپ، ٹھیک ہے، یا آپ کہیے ہاں، ٹھیک ہے، جیسے رجل صبور، امرأۃ صبور، یہ فعول کے وزن پہ ہے، جیسے صبور ہے فعول کے وزن، فعول کی تو مثال ہی نہیں تھی، فعول، صبور دیکھیے آپ، صبور فعول کے وزن پہ ہے صبور، اور کس معنی میں ہے؟ فاعل کے معنی میں، صبر کرنے والا، تو رجل صبور، امرأۃ صبور، ٹھیک ہے۔ جب فاعل جیسے مثلا رحیم نہیں ہے جناب، ہاں نہیں جی رجل جری، امرأۃ جری، رجل جری، امرأۃ جری، قتیل بھی مقتول کے معنی میں ہے، ٹھیک ہے، لیکن اگر اس کے برعکس ہو، فعول فاعل کے بجائے مفعول کے معنی میں ہو، اور فاعل مفعول کے بجائے
فائل کے معنی ہو، جیسے رحیم فائل کے وزن پہ ہے لیکن رحم کرنے والا فائل کے معنی میں ہے، تو پھر مذکر کے لیے الگ مؤنث کے لیے الگ آئے گا. ٹھیک ہے، لکھ لیا آپ لوگوں نے؟ مطابقت نہیں ہوگی. مطابقت ہوگی تب جی مطابقت ہوگی، مؤنث کے لیے مؤنث آئے گا. ہاں جی 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 رجل جی رحیم، جی صحیح. امرأۃ رحیمہ. یہ تو مساوی کی بات چلے نا، مذکر مؤنث کے لیے برابر سے استعمال ہونے والی. لکھ لیا آپ کیا لیا گا؟ کوئی حساب بتا دوں؟ جی جی اسے کہتے ہیں مذکر کی اقسام تھی. یہ مذکر کے اقسام تھے. ابھی دیکھیے عبارت دیکھیے، جی یہ دکھائیے. مذکر سے مخصوص ہیں. آئیے دیکھیے، یہ کہہ رہے ہیں یہاں پر ثم المذکر علی قسمین، پھر مذکر کی دو قسمیں خاصین بے، جو اسی سے خاص ہیں. اوپر تو گنا دی مذکر کی دو قسمیں، مذکر حقیقی، مذکر مجازی، مؤنث حقیقی، مؤنث مجازی، مؤنث کی. پھر مذکر کی الگ سے دو قسمیں جو اسی سے خاص ہیں. نمبر 1 ما یمکن تانیثہ، جس کا تانیث کرنا مؤنث کرنا ممکن ہو، اور دوسری قسم ہے ما لا یمکن تانیثہ، جس کا مؤنث لانا ممکن نہ ہو. فالاول منہ، ان میں سے پہلا کون سا؟ جس کا مؤنث لانا ممکن ہو. تو مؤنث جو اس کا لایا جائے گا یا تو تا کے ذریعے سے، کچھ ایسے ہیں جو تا کے ذریعے سے مؤنث لائے جاتے ہیں، وہ منہ ان میں سے کچھ ایسے ہیں ما یؤنث بالالف المقصورہ، جو الف مقصورہ کے ذریعے سے مؤنث کیے جاتے ہیں، لائے جاتے ہیں. وہ منہ ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو یؤنث بالالف الممدودہ، جو الف ممدودہ کے ذریعے سے مؤنث لائے جاتے ہیں. کما سیاتی، جیسا کہ عنقریب یہ بات آئے گی. فی الحال والثانی، دوسری قسم کا ہے کہ یعنی یہ والی مذکر کی دوسری قسم جس کا مؤنث لانا ممکن نہ ہو. یہ رہی ما لا یمکن تانیث، جس کا مؤنث لانا ممکن نہ ہو. یہ دونوں نے ما لا یمکن تانیث، اس کی علی ثلاثۃ اقسام، اس کی 3 قسمیں ہیں. نمبر 1 اصلا ما لا مؤنث لو، اس کا کوئی مؤنث ہی نہ ہو اصلا، جیسے کتاب اور قلم مذکر ہیں لیکن ان کا مؤنث نہیں لانا ممکن نہیں ہے، اور اصلا ان کا مؤنث ہے ہی نہیں. یا مؤنث لانا اس مذکرہ کا ممکن نہیں ہے لیکن اس کا مؤنث کا ایک خاص لفظ ہے. ما لمؤنثی لفظ خاص، اس کے مؤنث کے لیے خاص لفظ ہے. جیسے اب کا جو مؤنث ہے اس کا ایک خاص لفظ ہے، ابن کا بنت، اخ کا اخت، بال شوہر کا زوجہ، سحر داماد کا کنہ، دیگ کا دجاج، سور بیل کا بقرہ. تو یہ ان کے مؤنث کے خاص ورڈ ہیں. ورنہ اب ابن اخ بال ان کا مؤنث نہیں لا سکتے. کبھی آپ سوچے کہ مؤنث تے کے ذریعے لیا ابتن نہیں. نمبر 3 تیسرا یا پھر ما یستعمل، وہ مصدر وہ مذکر جو استعمال ہوتا ہو مذکر اور مؤنث کے لیے علی السواء، مساوی، یعنی دونوں کے لیے برابر سے. وذالک، اور ایسا کب ہوگا کہ ایک چیز دونوں کے لیے برابر سے استعمال ہو، مذکر جو ہے وہ دونوں کے لیے استعمال ہو. فی ثلاثۃ مواردہ، غیر منصرف ہے مضاف الیہ ہونے کے باوجود بھی مواردہ، 3 مقامات پر. الف، پہلا مقام المصدر المذکر، مصدر مذکر جو ہوگا وہ مؤنث اور مذکر کے لیے برابر سے استعمال ہوگا. زید عدل اور ہند عدل. بے، دوسرا مورد اکثر اوزان المبالغتی، صیغہ مبالغہ کے اکثر وزن جو ہیں وہ مذکر اور مؤنث کے لیے برابر سے استعمال ہوتے ہیں. رجل منطیقون، امرأۃ منطیقون. منطیق یعنی بہت زیادہ نطق کرنے والے، بولنے والے، یعنی سخنور، عورت کو بھی کہیں گے اس کو. جیم، فعول کے وزن پہ کوئی ہو جو بمعنی فاعل ہو، اور فاعل کے وزن پہ ہو جو مفعول کے معنی پہ ہو. جیسے رجل صبور، صبور فعول کے معنی پہ ہے نہیں، وزن پہ. صبور فعول کے وزن پہ اور فاعل کے معنی میں ہے، صبر کرنے والا مرد. تو یہ صبور فاعل کے معنی میں ہے، لہذا مذکر کے لیے بھی رجل صبور اور عورت کے لیے بھی امرأۃ صبور. یا فعیل مفعول کے معنی میں ہو، جیسے رجل جریح یعنی مجروح، ایسے ہی امرأۃ الجریح یعنی جریح فعیل کے وزن پہ لیکن مفعول کے معنی میں، مجروح کے معنی میں زخمی. بخلافہما، ان دونوں کے برخلاف یعنی فعول فاعل کے بجائے مفعول کے معنی میں ہو جائے اور فعیل مفعول کے بجائے فاعل کے معنی میں ہو جائے. اذا کان بالعکس، اگر یہ برعکس ہو جائے، من ذالک اس ہے تو کیا ہوگا؟ پھر مذکر کے لیے مذکر، مؤنث کے لیے مؤنث الگ لایا جائے گا. جیسے رسول و رحیم، رسول فاعل کے وزن پہ ہے لیکن مفعول کے معنی میں ہے، فاعل کے نہیں.
رحیم فاعل کے وزن پہ ہے لیکن مفعول کے نہیں، فاعل کے معنی میں ہے، رحم کرنے والا بہت زیادہ. فَإِنَّهُ اس لیے کہا جائے گا، یقال کہا جائے گا امرات رسولتون و ام رحیمت. مؤنث کے لیے مؤنث لایا جائے گا، مذکر کے لیے مذکر. یہ ہم نے کل پڑھا تھا اور آج ہم نے لکھ کے اور توضیح دے دی تاکہ ذہن میں کوئی بات نہ رہے. آپ لوگوں کو کچھ اب ایسی گجلک بات تو نہیں رہی ذہن میں؟ سمجھ میں آ گیا؟ محیب صاحب، علی کیا کہتے ہیں، راغب صاحب، علی حیدر، اچھے سے جی سمجھ؟ محیب صاحب صحیح سمجھ میں آ رہے ہیں؟ جی جی جی. تنبیہ گنا رہے ہیں یہاں پر، الصفات الخاصۃ بالانثیٰ، وہ صفات جو فقط مؤنث سے مخصوص ہیں. جیسے حائض، مرد کو تھوڑی حیض آتا ہے، حامل، مرد تھوڑی حاملہ ہوتا ہے. تو یہ کہہ رہے ہیں وہ صفات جو مؤنث سے مخصوص ہے، جیسے حائض ہے، حامل ہے، مرضع دودھ پلانے والی. تو یہ مرضع دودھ مرد تھوڑی پلا سکتا ہے، بیچارہ مجبور ہے، وہ تو پلا ہی نہیں سکتا. نہ حائض ہو سکتا ہے نہ حامل ہو سکتا، اس میں نہیں ہے. لہذا حائض، حامل، مرضع لفظاً تو یہ مذکر ہے، لفظاً مذکر ہے. حائض، حامل، مرضع، کیونکہ اس کا مؤنث حائضۃ، حاملۃ، مرضعۃ ہے. لیکن کیونکہ عورتوں سے مخصوص ہے تو اسے مذکر مؤنث لانے کی کیا ضرورت ہے؟ لا تؤنث غالباً، غالباً یہ مؤنث نہیں لائے جاتے. آپ امرات الحائض کہیے، امرات الحامل کہیے، امرات المرضع کہیے، غالباً یہ مؤنث نہیں لائے جاتے. وَإِنْ جَازَ تَأْنِیثُ، اگرچہ ان کا مؤنث لانا بھی جائز ہے، امرات حائضۃ، امرات حاملۃ، امرات مرضعۃ. ٹھیک ہے، یہ بات مذکر کی قسموں کی ہو گئی. پھر مؤنث کی بھی دو قسمیں جو اسی سے مخصوص ہیں، مؤنث لفظی، مؤنث معنوی. اس کی توضیح انشاءاللہ ہم کل دیں گے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد.